السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اپنی طالب علمانہ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے دو تین گزارشات جو آج کے جلسے کے تقاضوں میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے، مقرر کے سامنے کی جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے، پیچھے والے اگر چاہے تو وہ سامنے آ جا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ایسا ہر دعوت میں آپ لوگ اگر سامنے آ گئے تو پھر کم سے کم ہندوستان میں ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے، یہ آج کے شادی محل کے ہوا کا جو انتظام ہے، بڑے بڑے فیان جو ہیں، ان کی مثال مودی جی کی طرح ہے۔ ہمارے انکل، اچھا تھا نا بھائی، کیوں خراب کر دیے؟ بڑھائیے۔ ہمارے مودی انکل جی محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ملک کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ویسے ہی یہ فیان وغیرہ پھرتے تو ضرور ہیں، فائدہ تو ضرور نہیں ہو رہا۔ جو حضرات شادی محل کے ذمہ دار ہیں، یہ پورے فیان آف کر دیں، آف کر دیں۔ یہ تو دیواروں میں لگے ہوئے فیان ہیں نا، اسے آف کر دیں، پورے آف کر دیں۔ رات آگے سے کا دکھ رہا ہے نہیں؟ تیسری گزارش یہ ہے، جن حضرات کے پاس موبائل ہے وہ اپنا موبائل یا تو آف کر دیں، یعنی تو کم سے کم سائلنٹ موڈ پر ڈال دیں، تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو اور مجھے بھی پریشانی نہ ہو۔ میں بھی اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ ڈال دیا۔ چوتھی گزارش ہمارے مائک سسٹمر کے لیے ہے، ایک مرتبہ سیٹ کرنے کے بعد ان کو بلا کر میرے بازو بٹھا دیا۔ کیونکہ انہوں وہاں دیکھو اچھا تھا مائک، پھر بڑا نہیں۔ ایک مرتبہ سیٹ کر دینے کے بعد اسی آواز پر ہم لوگ بھروسہ کر کے اپنی آواز اور تقریر کرتے ہیں۔ ذرا بھی اگر وہ انگلی وہاں کریں گے مجھے معلوم ہو جاتا۔ کیسے معلوم ہو جاتا؟ اس لیے کہ میرا وقت جتنا مائک کے سامنے گزرا اتنا تو میری بیوی کے سامنے بھی نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میرے نہایت دوست جناب الحاج ریاض صاحب بڑی محبت کے ساتھ ایک حکم دیے کہ اس سال شب برات میں نے ایک نعت پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اس نعت کے کچھ اشعار آج ہمارے جلسے میں بھی آپ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار پڑھ لوں انشاءاللہ تعالی، رات باقی بات باقی۔ 9:30 بجے ہی انشاءاللہ تعالی جلسہ ختم ہوگا۔ اللہ 9.5 گھنٹے کی برکت دیں گے۔ بولو انشاءاللہ، بولو۔ کچھ اشعار سن لیں، بہت اچھے اشعار ہیں۔ ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، سناتا ہوں سنی ترانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، سناتا ہوں سنی ترانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، سناتا ہوں سنیے ترانہ نبی کا،
پڑھے تو نہ تمہاری آواز بھی کھلیں گی، پڑھتے نہیں. ہمیں کیا پیسے دے کو گلہ لیے؟ جو اللہ ہم کو غلہ دیا وہی اللہ آپ کو بھی دے کر ہے، لیکن آپ استعمال نہیں کرتے. جب اللہ ہم کو غلہ دیا تو ہمیں اپنے غلے کی حفاظت کرے. زندگی میں کبھی بیڑی نہیں پی، سگریٹ نہیں مارے، پان پراگ گٹکا کیا بھی ہم نہ معلوم ہی نہیں ہے کون سے خالہ کا نام ہے. ہمارے بعض نوجوانہ کھاکو اپنا سائلنسر خراب کر لیے. جیسے قرآن پڑھنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ویسے نعت پڑھنے سے بھی اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں. ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، سناتا ہوں سنیے ترانہ نبی کا. ہر ایک لمحہ رحمت کی ہوتی ہے بارش، ہر ایک لمحہ رحمت کی ہوتی ہے بارش، ہر ایک لمحہ رحمت کی ہوتی ہے بارش، ہر ایک لمحہ رحمت کی ہوتی ہے بارش. وطن بھی ہے کتنا، وطن بھی ہے کتنا سہانا نبی کا، وطن بھی ہے کتنا سہانا نبی کا. ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا. حضرت مولانا کے حوالے سے، مولانا فرید صاحب کے حوالے سے اشعار ہیں، سماعت فرمائے. جسے دیکھ کر چاند پڑتا تھا پھیکا، جسے دیکھ کر چاند پڑتا تھا پھیکا، جسے دیکھ کر چاند پڑتا تھا پھیکا، جسے دیکھ کر چاند پڑتا تھا پھیکا. تھا کیا خوب وہ مسکرانا نبی کا، تھا کیا خوب وہ مسکرانا نبی کا. ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا. ہوئی دور اس دن سے میری بلائے، ہوئی دور اس دن سے میری بلائے، ہوئی دور اس دن سے میری بلائے، ہوئی دور اس
دن سے میری بلائیں ہے جب سے زبان پر، ہے جب سے زبان پر ترانہ نبی کا، ہے جب سے زبان پر ترانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا۔ آخری شعر ہے، ملے گا اسے حوض کوثر پہ پیالہ، 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 جو دنیا میں ہوگا، جو دنیا میں ہوگا دیوانہ نبی کا، جو دنیا میں ہوگا دیوانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، ہے سارا زمانہ دیوانہ نبی کا، سناتا ہوں سنیے ترانہ نبی کا۔ پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں نہ آپ میرے لیے نیا ہیں۔ یادگیر میں بار بار آنے کا موقع مل رہا ہے، یہ ہمارے یادگیر کے حضرات علماء و ذمہ داران اور آپ لوگوں کی محبت ہے، اللہ ہماری محبت کو قبول فرمائے۔ اب تو حال ایسا ہو گیا ہے کہ گھر سے جب میں باہر نکلتا ہوں تو گھر والی پوچھتی ہے کہ کہاں جاتے ہیں، اور گھر والی کا پوچھنا بھی غلط نہیں ہے، اور بول کر بھی آپ گھر سے باہر نکلنا یہ بھی آداب میں داخل ہے، اور صرف بول کر نکلنا نہیں، جہاں جاتے ہیں وہ جگہ صحیح بول کر نکلنا۔ بولے شاباد کو جاتا ہوں بول کر، لیکن گئے گلبرگہ کو، یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ پوچھئے مولانا سے، ہاں شاباد ہی کو گئے لیکن کچھ اور کام آگے بڑھ گیا، آپ گلبرگہ چلے گئے تو یہ جھوٹ میں داخل نہیں۔ اور پھر شاباد کو جا کر گلبرگہ کو چلے گئے تو پھر جیو کا کیا کمال ہے، ایک فون کر ڈالے تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بات بغیر دلیل کے ایسی ویسی نہیں کروں گا، علماء کے بیچ میں ایسے بیٹھا ہوں جیسے دانتوں کے بیچ میں زبان۔ جو منہ میں آ جائے اس کو بولنے کا نام تقریر نہیں ہے، دلیل کے ساتھ بات کرنے کا نام ہے بیان۔ گھر سے جب گھر کا کوئی فرد نکلتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں، اور گھر کے فرد کو، مرد کو بولنا چاہیے، لیکن فرق کیا، گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن عورت نکلتی ہے تو مرد کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اب میں مردوں کو عورتوں کو ملا کر بات کروں گا، کیونکہ آپا وہاں بھی بیٹھے ہیں نا، ہے نہیں؟
میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلتی ہے، واپس آنے تک زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے۔ میری آپا، میری بہن، میری بچی، میری بھانجی، میری بھتیجی، تجھے تیرا ایمان بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضور کی امت کو دعا کرنے کے لیے پیدا کیا، نہ کہ بد دعا کرنے کے لیے۔ حضرات علماء کرام سے پوچھ کر دیکھ لو، میرے رب کی قسم، 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کرونا کو دیکھے سکا دیکھ لو کہیں ذرا منڈی تو بھی ہلاؤ، ہنسو، رو، کیا تو بھی کرو۔ کیا ریاض بھائی تمہیں سمجھے نہیں، یہ پورا جلسہ بیکار۔ کیا مولانا؟ جو انداز آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ دو، انشاءاللہ تعالی اس انداز میں اتر کر بات کروں گا۔ میں خوش ہو کر اس وقت یادگیر سے جاؤں گا جب آپ لوگ سمجھ جائیں۔ عمل کا نمبر دوسرا ہے، سمجھ کا نمبر پہلا ہے۔ آدمی سمجھا ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ اور سمجھنے کے لیے دماغ یہاں رکھنا۔ یہ منتظمین حضرات جو ہی نا بھائی، کون ہی بھی وہ گلے میں ٹیاں ڈالنے کو، بیٹھ جاؤ، سب بھی بیٹھ جاؤ بھائی، بلکہ ان کو بلا کو اسٹیج میں بٹھاؤ۔ عمل کا نمبر دوسرا ہے، سمجھ کا نمبر پہلا ہے۔ پہلے نماز سمجھو، انشاءاللہ تعالی عمل کی توفیق ملے گی۔ پہلے روزہ سمجھو، عمل کی توفیق ملے گی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھو، زکوٰۃ کا پرسنٹیج جتنا ہے اس سے زیادہ دینے کا شوق پیدا ہوگا۔ حج کے عمل کو پہلے سمجھو، ہر سال حج کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہی نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کتنی روایتیں ہیں حضرات انبیاء کے متعلق؟ 3 روایتیں۔ کل پوچھا تو بولیں گے تمہیں نہیں رہتے، ہم نہ معلوم حضرت تمہاری ٹرین 11:15 بجے۔ اگر ضد پر آ جاؤں تو کل کیا پرسوں بھی رہوں گا۔ اور خاص کر یادگیر میں محنت کرنا، میرے رب کی قسم، یادگیر میں بیان کرنا، یادگیر میں تقریر کرنا، یادگیر کی دعوت کو میری اپنی سعادت سمجھنا، میرے رب کی قسم میں اپنی نجات سمجھتا ہوں۔ کیونکہ یادگیر کے مسلمانوں، میرے یہ خوبصورت الفاظ نہیں، حقیقت ہے۔ یادگیر میں اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیے، مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کل آپ حیدرآباد اور بنگلور والوں سے زیادہ قریب نبی کے ہوں گے۔ کیا مولانا؟ بنگلور میں فتنہ نہیں، الحمدللہ، تو پھر ایمان بچانا یقیناً بات اچھی ہے۔ حیدرآباد میں فتنہ نہیں، ایمان بچنا وہ بڑا کمال نہیں ہے، لیکن یادگیر میں فتنہ ہے،
فتنے کے ماحول میں اگر کوئی ایمان بچاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہوگا، چاروں طرف ورغلانا ہی ورغلانا ہوگا، چاروں طرف واویلا ہی واویلا ہوگا، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ ایسے دور میں اگر کوئی اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کر لیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے زمانے میں ابو بکر کو جو ملا، اس زمانے میں میرے غلام کو اس سے زیادہ ملے گا۔ ہے ایمان قیمتی چیز، ایمان بہت قیمتی چیز ہے، لیکن جہاں وہ قیمتی چیز ہے وہی وہ اتنا ہی زیادہ نازک ہے۔ قیمتی چیز ہے مانتا ہوں میں، دنیا کے اندر میرے رب کی قسم اللہ کے تمام نعمتوں میں ایمان سے بڑھتی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، مولانا سے پوچھ لیجئے، اہل علم ہے، گہرا علم رکھتے ہیں یادگیر کے حضرات علماء کرام، ابھی میں نے قریب میں اس بات کو پڑھا، ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کو نہیں دی، اپنے تمام مخلوقات کو دیے، اور مخلوقات میں کچھ لوگ اور کچھ مخلوق ایسے ہیں جو ایمان سے محروم ہے، جیسے شیطان، شجرہ ممنوعہ۔ ایمان بہت قیمتی چیز، اسی لیے میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ صرف یادگیر اور کرناٹک اور ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں مسلمان کسی بھی صورت سے غریب ہو نہیں سکتا۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ غریب ہوگا؟ ہاں؟ دنیا میں کون امیر تھا، دنیا میں کون غریب تھا، میرے رب کی قسم قیامت کا انتظار نہیں کرنا، اپنی اپنی موت کا انتظار کرو، ادھر روح نکلی پتہ چلے گا کون امیر تھا کون غریب تھا۔ اپنی مجھے میری موت کا انتظار کرنا پڑے گا، آپ کو آپ کی موت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دنیا میں کون امیر تھا کون غریب تھا، آنکھ بند ہوتے ہی جسم سے روح کا رشتہ کٹ ہوتے ہی پتہ چلے گا۔ اور جو مومن ایمان کی حالت میں مرتا ہے، میرے رب کی قسم خبر میں اس کی خوشی کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ سودا دولت میں ہو جائے، اور ایک لفظ کہتا ہوں مجھے معاف فرما دے، اگر عزت میں بھی سودا ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں، لیکن ایمان میں سودا کسی قسم سے ہو نہیں سکتا۔ اور سر کٹا دینا میرے دوستو، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ جام شہادت پی لینا، دنیا کے جتنے جام ہیں ان تمام جاموں میں سب سے بہترین جام شہادت ہے۔ اور یہ مجھے کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم، جو موت سے ڈرتے ہیں ان کو جام شہادت کا مزہ کیا ملے گا۔ ہندوستان میں کئی جنگیں ہوئی، ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کئی جنگیں اور جہاد لڑی، قربانیاں ہم نے دی، شہادتیں ہم نے بھی دی، گھر ہمارے اجڑے، مساجد ہمارے ٹوٹے، مدرسوں کو استبل ہمارے بنائے گئے، قرآن ہمارے جلائے گئے، عزتیں ہماری لٹی، کباب و پکوڑوں کی طرح ہمارے بچوں کو ماں باپ کے سامنے گرم تیل میں تلا گیا، اور ہم نے سب برداشت کیا، لیکن ہمارے ملک کو غیروں کے حوالے برداشت نہیں کیا۔ آپ سوچیں گے کہ مولانا اچانک استقبال رمضان اور ہماری ذمہ داریوں میں یہ باتیں کیوں آ گئی؟ مقدمے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، میں پہلے ہی کہا تھا 9:30 بجے یا 9:45 بجے جلسہ ختم تو ہو جائے گا، لیکن میرے رب سے مجھے امید ہے کہ 9:30 اور 10 گھنٹوں کی برکت
اللہ تعالیٰ اس عاجز کو عطا فرمائے گا۔ میں دل کھول کر آپ کے سامنے بات کروں، آپ دل کھول کر عاجز کی بات کو سنیں۔ عرض کر رہا تھا ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جو جنگیں ہوئیں اس میں علماء دیوبند، اکابرین دیوبند صف اول میں رہے۔ اکابرین دیوبند میں ایک بزرگ تھے، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، واقعہ تو مستند ہے۔ ایک جنگ میں شریک ہونے کے بعد وہ واپس آئے، اس کے بعد ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ ایسا کرتے تھے، دیکھ رہی مجھے دیکھ رہی کیسا کرتے تھے انہوں؟ دعوتہ میں بیٹھ جا کو ہمیں کرتے نہیں، وہ بھی سامنے والا کون بھی کھالے کو بیٹھا رہا، انہیں اٹھنے تک ہمیں دیکھنے کا مزہ لیتے رہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اس اللہ والے سے، حضرت یہ کیا چاٹتے ہیں آپ؟ یہ کیا چاٹتے ہیں آپ؟ ایسا کیا کرتے ہیں آپ؟ ہوٹا سوکھ گئے تو ایک مرتبہ تھوک لگا لیے تو چلتا، اور سردی کے سیزن میں ہونٹ پھوٹتے ہیں، گرمی کے سیزن میں ہونٹ پھوٹتے نہیں۔ بار بار آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کر کے؟ اچھا نہیں لگتا حضرت؟ وہ بھی ایک عالم دین اس قسم کی حرکت کرے؟ عوام سے زیادہ علماء کو محتاج رہنا ہے؟ کوئی کام عالم ایسا نہ کرے جو جائز بھی ہو لیکن لوگ اسے پسند نہیں کرتے، وہ کام بھی عالم نہ کرے۔ اور اسی لیے عوام جو ہوتی نا وہ خود غلطی کرتی ہے، اپنے بچوں کی غلطیاں دیکھتی ہے، اپنے گھر کی غلطیاں دیکھتی ہے، لیکن وہی غلطی کا 10واں حصہ بھی کوئی مولوی کرتا ہے، عوام برداشت نہیں کرتی۔ میرے والد محترم مجھے نصیحت فرماتے فرماتے کہتے میاں تمہیں صحیح کام بھی کرے، اگر وہ کام عوام کے نزدیک معیوب ہو تو پھر اس صورت میں وہ کام نہ کرو۔ عوام کا یہ سوچنا غلط نہیں ہے، بلکہ عوام کی یہ مینٹالٹی صحیح ہے، وہ اپنے آپ کو گندا تو کر سکتی ہے لیکن اپنے امام کو گندا دیکھ نہیں سکتی، وہ اپنے امام کو گندا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کب کہا میرے والد محترم نے؟ ایک مرتبہ میں والد کو گاڑی میں بٹھا لے کر ذرا اسپیڈ چلایا تو تب مجھے نصیحت کرے، نکو میاں آہستہ چلاؤ، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی عالم تیز سواری چلاتا ہے تو عوام اسے پسند نہیں کرتی، حالانکہ اسپیڈ چلانا گناہ ہے کبیرہ کی، ہاں کوئی گناہ نہیں ہے سواری تیز چلانا، راستہ صاف ہو، بہترین ہو، گاڑی بھی کون سی ہو؟ ہاں فارچونر ہو، 150 میں چلانے میں کیا حرج ہے؟ لیکن جب عوام اس اسپیڈ کو علماء کی پسند نہیں کرتی تو علماء کے لیے احتیاط ہی افضل ہے، علماء کے لیے احتیاط ہی افضل ہے۔ میری ایک گاڑی ایک مرتبہ چوری ہو گئی، چیتک معلوم؟ چیتک پرانے زمانے میں چیتک تھی، 10 مرتبہ لات مارے تو ایک مرتبہ اسٹارٹ ہوتی، اور دن بھر اسٹارٹ کر ڈال کو رات میں سوئے تو لیڑے تو بھی لاتا مار لے کو رہتے ہیں، وہ ایک عادت پڑ جاتی تھی نا بھائی۔ وہ بڑی اچھی گاڑی تھی، وہ اس میں پاؤں کا ایکسرسائز بھی ہوتا تھا، سمجھ میں بار ہاتھ میں گیئر ڈالو، ایکسیلیٹر پاؤں میں بریک کے، پورے گاڑیاں آج کل لیڈیز کے ہو گئے ہیں، بیٹھو۔ اب آئندہ چل کر کون سی ایسی گاڑی آتی کہ معلوم نہیں اسٹارٹ ہو جا، اسٹارٹ ہو جی، اتنے سہولت پسند ہو گئے ہیں۔ جب میری ایک گاڑی چوری ہو گئی، والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، میرے چہرے پہ مایوسی دیکھی تو والد صاحب نے کہا بیٹے فکر کی کرتے بیٹے، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوں گی، ایک گاڑی لے لو بیٹے۔ کوسی بیٹے لیتے؟ تو میرا ارادہ کیا ہوا؟ ہیرو ہانڈا لینے کا ارادہ ہوا۔ اس کے کئی فائدے ہیں، ایک فائدہ کیا؟ میلج زیادہ دیتی، وہ کوئی میکینک ہے تو پوچھ کر دیکھیے، اور اس کو وہ جب میلج دیتی تھی نا اس وقت مودی انکل نہیں تھے، کیوں نہ پیٹرول 40 میں 5 روپے تھا تب، اب 100 روپے وہ گاڑی بھی میلج نہیں دے رہی ہے، 100 روپے پیٹرول۔ بھائی بہنوں پیٹرول سستا ہوا کہ نہیں ہوا؟
اب جواب دے ہندوستان کے 135 کروڑ واسی، ڈیزل سستا ہوا کہ نہیں ہوا؟ گیس سستا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوستو یہ جو سرکار ہے یہ مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے بلکہ اس ملک کی دشمن ہے۔ وہ ہمارے سے ٹکر کون لیا، کون لیں گا، کیا کرتے، کیا کر کے کیا ملے گا ہم سے دشمنی کر کے؟ خدا کی قسم سوائے ان کو شرمندگی کے محمد کے غلاموں سے دشمنی کر کے آج تک تاریخ میں نہ کوئی کامیاب ہوا، نہ آئندہ کبھی کامیاب ہوگا، نہیں ہوگا کوئی کامیاب۔ یادگیر کے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، کس کی نسبت کس سے ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری نسبت تو محمد الرسول اللہ سے ہے۔ ہماری نسبت خاتم النبیین والمرسلین، خاتم النبیین والمرسلین، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہمارے سے ٹکر لے کر نہ آج تک کوئی کامیاب ہوا، نہ آئندہ کبھی کامیاب ہوگا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے کہنے دو۔ عمل نہ کر کے الحمدللہ ہماری عزتوں کا یہ حال ہے، اگر ہمارے اندر عمل آ گیا تو پھر عالم کیا ہوگا؟ برابر نمازاں نہیں پڑھ رہی پھر بھی دنیا کو ہمارے مختصر ٹوٹے پوٹے سجدوں سے ڈر ہے، برابر اذانیں نہیں ہو رہی ہیں، سادے سیدھے اذانوں سے دنیا کو ڈر ہے، نمازی مسجد میں اتنے نہیں آتے، پہلی دوسری سب بڑی مشکل سے پر ہوتی ہے، دو سب کی آبادی سے ان کی نیندیں حرام ہے۔ اگر مسجد آباد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مسجد آباد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم تو صرف کسی مولانا کی دعا پر آمین کہتے ہیں تو ان کی نیندیں حرام ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی رات کے اندھیرے میں 10 منٹ ڈائریکٹ خدا کو پکار لے تو عالم کیا ہوگا؟ سوچو یادگیر کے مسلمانوں، سوچو۔ میں دعا کروں تو آمین آپ کہتے ہیں۔ یہ جو رمضان کے قریب لاک ڈاؤن آ رہا ہے نہیں، 8 بجے سے پھر بند کر ڈالو کی کہ تو کرونا رات کے 8 بجے کے بعد چنکھانے نکلتا سو کہتے ہیں، صبح کے 8 سے شام کے 8 بجے تک نکلتا نہیں، رات کے 8 کے بعد نکلتا، 500 آدمی رہے تو آتا نہیں، 501 رہے تو آتا، 6 تاریخ تک آتا نہیں، 7 تاریخ کو آ جاتا، کرناٹک میں آتا نہیں، مہاراشٹر کو آ جاتا۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے یہ؟ اصل میں 8 بجے بند کرنا کیا راز ہے اس کا؟ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرے رب کا صدقہ، میرے نبی کا صدقہ ہے، میں سمجھ گیا۔ ہم اتنا رمضان کو نہیں پہچانے جتنا کہ ہمارے دشمن پہچان لیے۔ ہم نہیں پہچانے ریاض بھائی جتنا کہ ہمارے دشمن پہچان لیے۔ ان کو معلوم ہے محرم کی دعا کا پاور کیا ہے، ان کو معلوم ہے سفر کی دعا کا پاور کیا ہے، ان کو معلوم ہے ربیع الاول کی دعا کا پاور کیا ہے، ان کو معلوم ہے شعبان کی دعا کا پاور کیا ہے، ان کو معلوم ہے ذوالقعدہ کی دعا کا پاور کیا ہے، ان کو معلوم ہے شوال و ذوالحجہ کی دعا کا پاور کیا ہے، ان کو معلوم ہے اگر کوئی محمد کا غلام ہندوستان میں دعا کرے گا تو کیا ہوگا، وہی محمد کا غلام مکہ چلا جائے دعا کرے تو کیا ہوگا، مدینے میں روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرے تو کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ جانتے ہیں محمد کا غلام رمضان المبارک کے مہینے میں اگر اللہ کو پکارتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے تالا ڈالنے کی کوشش کی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر ان کے گرے ہوئے ہاتھ، چھوٹے ہوئے ہاتھ اگر اڑ گئے تو پھر ہم کو اس دنیا میں سر چھپانے کی جگہ تک نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم موسیٰ علیہ السلام، تقریر یاد رکھنا، 3 روایتیں بولنا چاہتا تھا، عورت کے باہر نکلنے کی بات بولنا چاہتا تھا، سمجھانے کی بات بولنا چاہتا تھا، بات پہ بات
نکلتی جا رہی ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہوں، ہر بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولانا ذکر میں بیٹھے ہیں، دعا میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں میں میرا حصہ عطا فرمائے۔ جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ گلبرگہ میں ہی نہیں؟ ہاں، وہ جہاں ہے وہاں ہے، جہاں ہے وہاں ہے۔ نبیوں میں سے ایک نبی، رسولوں میں سے ایک رسول، صاحب المعجزات۔ کل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے۔ کتنے معجزے؟ 9 معجزے، اس سے زیادہ نہیں۔ تمام نبیوں میں میرے نبی کو چھوڑ کر تمام نبیوں میں سب سے زیادہ معجزات کسے ملے؟ موسیٰ کو ملے۔ کتنے ملے؟ 9 ملے، 9 ملے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ یہاں بینات کا ترجمہ معجزات۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے، لاسٹ معجزے کا نمبر 9 ہے۔ میرے نبی کے معجزات کی گنتی کیا؟ اللہ اکبر، 300 معجزات عطا ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے تمام نبیوں کو جو 1-1 2-2 3-3 4-4 معجزات ملے نہیں، وہ تمام معجزات ملا کر تنہا اللہ نے میرے نبی کو عطا کر دیا۔ اور میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا لینا، قرآن کا لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے، اس میں سے ایک معجزہ کیا؟ حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے۔ کس سے بات کرتے؟ اللہ سے بات کرتے تھے۔ معمولی بات یہ، خالی کاؤنسلر سے بات کر لیے تو سیدھا گھر کو آگے ادھر آ، دیکھ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، فرعون کا پوترا ہی نہیں، دیکھ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، کیا سمجھی تو مجھے؟ کیسے لوگوں سے میرا تعلق ہے معلوم؟ بول ڈال تیرے بابا کو، ایم ایل اے یہ موٹا، ایم پی کام بیسٹ ہو جاتا کی۔ فخر کرنا ہے تو اس سے کرو۔ اگر کسی حافظ قرآن سے بات کرنے کا موقع مل گیا تو تم بالواسطہ اللہ سے بات کر لیے، کیونکہ حافظ قرآن پڑھتا نہیں بلکہ قرآن کے ذریعے خدا سے بات کرتا ہے، اور انہیں جب خدا سے بات کرتا ہے اس سے تمہیں بات کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ تم حافظ کے واسطے سے خدا سے بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، جب مجھے ارادہ ہوتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ میرے سے بات کرے، اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے۔ نماز پڑھنا خدا سے بات کرنا، بندے کا خدا سے بات کرنا، قرآن پڑھنا خدا کا بندے سے بات کرنا۔ اب ذرا سچے ہاتھ اٹھاؤ، کانگریس کے ہاتھ نہیں، کون ہم میں سے وہ ہے جو خدا سے بات کرنا چاہتا ہے؟ ذرا اچھا اٹھاؤ نا بابا، ماشاءاللہ میں بھی چاہتا ہوں۔ انہوں اٹھائے تو کیا، نہیں اٹھائے تو کیا، میری ماں تو بھی پردے میں ہاتھ اٹھا لے یا ارادہ کر لے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا کہ نہیں چاہتا اللہ سے بات کرے؟ ارے ہم اللہ سے بات کرے، اللہ ہم سے بات کرے، سبحان اللہ۔ ہم اللہ سے بات کرے، اللہ ہم سے بات کرے۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق ہم اللہ سے بات کرنا ہے تو نماز پڑھو، اگر اللہ آپ سے بات کرنا ہے تو قرآن پڑھو۔ کسی کا قرآن پڑھنا اللہ کا بات کرنا ہے، کسی کا نماز پڑھنا اللہ کو بات کرنا ہے۔ دونوں میں فرق آیا؟
घुसिया नहीं घुसाऊं हथौड़ी लाको, मोटा दिमाग। काकू दोनों में फर्क। का कू अल्लाह का बात करना कुरान पढ़ना, अल्लाह कू बात करना नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह। रियाज भी समझे तो पूरा यादगीर समझ गया। ये काकू की है ना, ये बदल गया तो मानज बदल जाता। बाज़ लोग बोलते दिल की नमाज, बोलते नहीं हजरत दिल की नमाज, हमारे बेंगलुरु में ही दिल की नमाज। नमाज पढ़े क्या भाई? अरे रे रे पढ़ लिया, कैसा पढ़े? दिल की नमाज। उल्टा अमनाथ बोलते ही नमाज पढ़ना तुमने मालूम, मैं तुम 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब पूछ रहा है ना कुकू। 20 साल से मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, अब बंदे पूछ रहा है नमाज पढ़ना मालूम क्या? बोल कर घुकू कैसा? दिल की नमाज पढ़ना जी, ये दिखावा गिखावा छोड़ो। अरे बाबा, फिर एक मर्तबा पीराने पीर पैदा हो गए कि कैसा भी दिल की नमाज ऐसा उठाना हजरत हाथा, ऐसा उठा तो क्या? ये 2 मीनारा, ये गुंबद, दिल मुसल्ला, नीयत नमाज करते। आहा, ऐसा उठा लेना कहते, 2 मीनारा कहते, ये सर, दिल, नियत, दस्तरखान में भी बैठ जाको। खाना हो गया, सो जा, बच्चा हो जाएगा। दिल की नमाज नहीं, यहां हर्फ बदल दी, दिल से नमाज। से की जगह की लेकर आ गए। कोई भूल कर बोल दिया या जानबूझ कर ना कह दिया, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दिल से नमाज, दिल की नमाज नहीं, दिल से नमाज। नीयत का ताल्लुक से होता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत का ताल्लुक किससे होता है? की से नहीं होता, से होता। भाई दिल से बात करो, दिल की बात करो नहीं बोलते, दिल से बात करो। दिल की बात करो तो मन की बात, जो अब तक हमारे अंकल बोल न सके। हमारे अंकल मन की बात बोले नहीं, जो अब तक बोल ना सके। दिल से बात पूरे इखलास के साथ बात करना। दिल से नमाज, से कहाँ लाना वहाँ लाओ, की कहाँ लाना वहाँ लाओ, कू कहाँ लाना वहाँ लाओ, का कहाँ लाना वहाँ लाओ। अल्लाह का बात करना कुरान पढ़ना, अल्लाह को बात करना क्या है? नमाज पढ़ना। अल्लाह को बात करना, नमाज पढ़ना। अब अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से बात करना, तो फिर आप नमाज में खड़े हो जाओ। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तुमसे बात करे, कुरान पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ने आता नहीं ना हजरत, डोंट फिकर, पढ़ना सीखो। पढ़ने आने तक कम से कम उठा लेकर बैठ जाओ। ये भी अल्लाह से बात नहीं करे तो भी, 2 दोस्त मिल को आपस में बात नहीं करे तो भी देख ले को रहते नहीं। कुरान को उठाकर खोल कर देखते हुए बैठ जाना। अल्लाह का तुमको देखना है। जिसे खुदा देखे उसके चेहरे के नूर का आलम क्या होगा। अगर कोई चाहता है कि उसके चेहरे में नूर हो, उसे चाहिए कि वो कसरत से कुरान पाक को देख कर पढ़े। नहीं भी आता पढ़ने तो पढ़ना सीखो, और सीखने तक कुरान पाक को रोज़ाना उठाकर खोल कर पढ़ने लगो, देखने लगो। आज हम कुरान को उठाना छोड़ दिए तो कुरान पे हमले शुरू हो गए। कुरान को उठाना छोड़ दिए, कुरान पर हमले हो गए। यादगीर के मुसलमानों, 1 महीना पहले की बात है जो जानते हैं आप। आगे पीछे कुछ दिन लखनऊ का एक लानती शैतान मरदूद
کتا نہیں کہوں گا اسے، سور نہیں کہوں گا، بندر نہیں کہوں گا، ابلیس کہوں گا، عزازیل کہوں گا، شیطان کہوں گا، کمینہ کہوں گا، کئی باپ کا اولاد کہوں گا، کمزر کہوں گا اور لعنتی کہوں گا۔ اس نے مقدمہ دائر کیا کہ قرآن پاک کے 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیں۔ اے بیٹا ڈبہ رکھ نیچے۔ قرآن کے 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ نہیں معلوم۔ 80% نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ سلمان خان کا نیا پکچر ریلیز ہوا، سب کو معلوم۔ قرآن پر حملہ ہوا، نہیں معلوم۔ ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے، معلوم نہیں۔ کس غفلت میں زندگی گزارتے ہو نوجوانوں؟ دشمنوں کی دشمنی کو سنو، دشمنوں کی دشمنی کو پڑھو۔ امریکہ سے کیا آواز نکلتی ہے سنو، اسرائیل سے کیا آواز نکلتی ہے سنو، آسٹریلیا، چائنا و جاپان و جرمن سے کیا آواز اٹھتی ہے سنو۔ ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتیں کیا آوازیں لگاتی ہے اور کتوں کی طرح کون کہاں بھونکتا ہے سنو۔ یہ موبائل یہ ایک طرف ہمارے لیے بری چیز ہے تو دوسری طرف ایک طرف یہ اچھی چیز بھی ہے۔ جہاں وہ ہماری آوازوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہاں دوسروں کی آوازوں کو ہم تک پہنچانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ تو ایک چاقو کی مثال ہے، استعمال صحیح ہے تو جائز، استعمال غلط ہے تو ناجائز۔ 26 آیتوں کو قرآن پاک سے نکالنے کی عرضی سپریم کورٹ کے اندر داخل کیا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی ایکسپٹ کیا ہے۔ اس کمینے کے داخل کرنے پر مجھے ذرا بھی افسوس نہیں، لیکن عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے ایکسپٹ کرنے پر افسوس ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت جہاں کے جسٹسٹ یہ جانتے ہیں دنیا کی اگر کوئی واحد کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، جو نہ بدلی ہے نہ بدل سکتی ہے۔ 1450 سال سے لے کر آج تک کسی کتاب کا کوئی حرف نہ بدلا ہے۔ میرے رب کی قسم وہ قرآن پاک ہے، یہ میں نہیں۔ بحیثیت عالم کے میں جانوں تو کیا کمال، بحیثیت عالم و علامہ کے مولانا جانے تو کیا کمال، بحیثیت عالم کے مولانا جانے تو کیا کمال۔ یہ تو ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں، یہ تو یہودیت بھی جانتی ہے، عیسائیت بھی جانتی ہے، ہندوازم بھی جانتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں کی ایک ایک مقدس پوتر کتاب ہے، اور تمام کتابوں کا کوئی دوسرے دھرم والا ادب کرے کہ نہ کرے، ہم مسلمان الحمدللہ ہر کتاب کا ادب کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا کہنا تو کیا ہے، دنیا کے تمام دھرموں میں ایک دھرم ہے جو اسلام ہے، اس کی مقدس اور پوتر کتاب قرآن مجید ہے۔ کب آسمان سے اتری؟ 1450 سال پہلے اتری۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ غار حرا سے ہوا۔ کس پر نازل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین والمرسلین پر۔ اختتام کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس کے پارے کتنے ہیں؟ 30 ہیں۔ اس کے سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ اس کے آیات کتنے ہیں؟ 6660 پر 6 آیتیں ہیں۔ اس کے رکوع کتنے ہیں؟ 540 رکوع ہیں۔ یہ سب ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی وہ لوگ جانتے ہیں یہ واحد کتاب ہے جو آج تک بدلی نہیں۔ کوشش تو بدلنے کی ہوئی ہے، بدلنے والے بدل گئے، آج تک مٹی نہیں۔ کوشش تو مٹانے کی ہوئی ہے، مٹانے والے مٹ گئے، لیکن اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں مٹا، اور آئندہ بھی یہ نہ مٹے گی نہ بدلے گی۔ آئندہ بھی یہ نہ مٹے گی نہ بدلے گی۔ دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے۔ پہلی مرتبہ یہ شعر یہاں پڑھ رہا ہوں۔
اس کے بعد جہاں بھی جاؤں گا ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ۔ دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، غرق دریا میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے، غرق دریا میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے۔ بولو باکاتبی، سو گے کی؟ بولو ماشاءاللہ الحمدللہ بے شک، یہ تو انا للہ بولو۔ دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے، غرق دنیا غرق دریا میں ہوئے ظلم کے ڈھانے والے، ایک ایک حرف ہے محفوظ یہاں سینے میں۔ کہاں قرآن محفوظ ہے؟ سینے میں۔ عدالت عظمیٰ کو پوری ہمت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں جان رکھ کر یہ عادث کہتا ہے کہ کیس کو ریجیکٹ کر دو، ورنہ ہم تم کو چیلنج کریں گے، مٹانا ہو تو قرآن کے کاغذوں میں نہ مٹاؤ، ہمت ہے تو ہمارے سینے سے نکال کر بتاؤ۔ ہمت ہے ہمارے سینے سے نکال کر بتاؤ۔ 6 سال کا بچہ حافظ قرآن، 8 سال کا بچہ حافظ قرآن، 12 سال کا بچہ حافظ قرآن، 20 سال کا بچہ حافظ قرآن، گجرات کو گیا جلسے دستار بندی میں، 80 سال کے بوڑھے میاں آئے، حافظ بن کر آئے، 80 سال کے۔ قرآن بچوں کے سینے میں بھی گھس جاتا ہے، جوانوں کے سینے میں بھی گھس جاتا ہے، بوڑھوں کے سینے میں بھی گھس جاتا ہے، مردوں کے سینے میں بھی گھس جاتا ہے، عورتوں کے سینے میں بھی گھس جاتا ہے، ارے بیناؤں کے سینے میں بھی گھس جاتا ہے تو نابیناؤں کے سینے میں بھی گھس جاتا ہے۔ کیا اندھے حافظ نہیں؟ اندھے حافظ نہیں؟ کتنے نابینا اندھے ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، بینا لوگوں سے زیادہ جلدی یاد بھی ہوتا ہے اور پکا بھی رہتا ہے ان کو، بینا لوگوں سے زیادہ اندھوں کو قرآن جلدی یاد بھی ہوتا ہے اور زیادہ یاد رہتا ہے، پکا یاد رہتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیے یا سن لیے یاد ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک اندھا بتاؤ جو بائبل کا حافظ ہو، ارے اندھا تو اندھا، بینا بتاؤ جو مہا بھارت کا حافظ ہو، ہم قرآن کے بتا دیں گے۔ 6 سال 5 سال، تاریخ میں میرے پاس کتاب موجود ہے، 4 سال کا بچہ بھی حافظ ہوا ہے۔ 4 سال تو دور کی بات، ماں کے پیٹ میں 14 پارے کا حافظ ہوا ہے۔ بختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے کرامات میں آتا ہے، بختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے کرام، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت سے یہ حملے ہو رہے تھے قرآن پر۔ کوئی اوپر جائے بچوں کو سائلنٹ کرے، انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے بھی یہی کیا کہ قرآن کو کسی نہ کسی طریقے سے مٹا دیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا جواب دیا، لیکن عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے جواب کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جلسہ رکھا عظمت قرآن کے نام پر، اس میں جو خصوصی مہمانوں کو بلایا وہ پورے کے پورے انگریز ڈپارٹمنٹ اور لیڈران تھے۔ اسٹیج میں سب کو بٹھایا، کسی مولوی صاحب کو نہیں بٹھایا، کسی حافظ صاحب کو نہیں بٹھایا،
مجمع کھچا کچ بھرا ہوا تھا. اس زمانے میں جلسے بولے تو بڑے شوق سے آتے تھے لوگ, سننے کی بھی ایک عادت تھی, اب وہ بھی ختم ہوگی. اور سامنے چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچوں کو بٹھایا, پیچھے مجمع. اب دیکھو خیرات خاری صاحب پڑھے, نعت فلاں صاحب پڑھے, نظامت انہوں کر رہی, بیان کی ذمہ داری میری ہے. لیکن وہ جلسے میں ویسا نہیں, نظامت بھی حضرت, قرات بھی حضرت, نعت بھی حضرت, بیان بھی حضرت, کیونکہ ایک پیغام دینا تھا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی آواز بھی بڑی اچھی تھی, نہیں مولانا؟ بغیر مائک کے دور میں, بغیر مائک کے جس کی آواز خوبصورت ہو اسی کی آواز خوبصورت ہے. آج ذرا ٹیکنالوجی آ گئی ہے, مائک آ گیا تو ذرا اچھا دکھتا. قرآن اس وقت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا جس وقت یہ مائکا نہیں تھے. اور پڑھنا, دنیا کے اندر واحد کتاب ہے جس کو جتنے پڑھنے والے ہیں ان تمام کے اتنے انداز ہیں. کیا مولانا؟ مولانا پڑھیں گے قرآن الگ انداز, میں پڑھوں گا الگ انداز, انہوں پڑھیں گے الگ انداز, انہوں پڑھیں گے الگ انداز, انہوں پڑھیں گے الگ انداز. وہی قرآن, وہی سورہ فاتحہ, وہی تجوید, وہی مخارج, اتت کھینچنا سو. الف مدہ کو 1 الف کے برابر, مد منفصل کو 3 الف کے برابر, مد متصل کو 5 الف کے برابر. اب میں کیا بولا سمجھے کیا کہتے بھی؟ حیدرآباد کے مٹھائیاں کا نام بولیا سو. یہ کہہ رہے حضرت اچھی بات کر لگا تھا کیا کہ کسی لینگویج میں چلے الف مدہ کہتے ہیں, مدہ کا تو کیا, ہمیں موٹے کو مدہ بولتے ہیں, یہ مدہ بول رہی نا. منفصل کیا, متصل کیا, اتنا کھینچنا کہتے, اتنا کھینچنا کہتے, کیا ہے یہ؟ قرآن پڑھنے کا گرامر, قرآن پڑھنے کا گرامر. حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حضرت یہ کلمے میں الف اور حمزہ دونوں جمع ہو جائے. حضرت علماء سمجھ رہے, تم نے بھی سمجھا, تم ڈرو نہ کو, سمجھ میں آئی بات ہے. یہ کلمے میں الف اور حمزہ جمع ہو جائے تو مد متصل ہے, یعنی کھینچ کو پڑھنا. والسماء اسے بولتے ہیں مد متصل. کتنا کھینچا نہیں میں کھینچا سو تمہارا دم کیسے کا دکھا. والسماء والطارق, کھینچنا ہے. سما میں سین میم الف ای حمزہ, الف اور حمزہ دونوں جمع ہو جائے تو کھینچنا. گرامر سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ آیا. الف فوراً حمزہ دونوں بازو بازو ہو گئے تو اسے کیا کرنا؟ تمہیں بھی کھینچ کو سبا سے بولنا, میں بھی قاری. کتنا کھینچ رہا؟ امام عاصم سے پوچھا, حضرت کتنا کھینچنا؟ 5 الف کے بقدر کھینچو, 5 الف مدہ کے بقدر کھینچو. پوچھنے والا بھی عاشق تھا, عالم تھا. اس نے پوچھا کہ حضرت اگر 5 الف کے برابر کھینچیں گے ثواب 1 الف کا ملے گا کہ 5 الف کا ملے گا؟ ثواب 1 الف کا ملے گا کہ 5 الف کا ملے گا؟ امام عاصم پریشان ہو گئے. ہمارے جیسا مفتی تھا جو سامنے والے کے سامنے عزت کو باقی رکھنے کے لیے غلط بھی فتویٰ دے دے تاکہ دنیا مجھے پکا مفتی سمجھے. اور زمانے میں امام ابو حنیفہ سے لے کر ہمارے اکابر علماء دیوبند تک جانتے تو جانتے, نہیں جانتے تو نہیں جانتے. اتنا جان کر بھی اگر ڈاؤٹ ہوتا بولتے صبح کو آؤ بھی بول توں, پرسوں کو آؤ بھی بول توں. ہمارا قصہ کیا پوچھے تو بولنا, اور تمہارا بھی قصہ کیا بولے تو مولوی صاحب, صبح کو بولے تو مولوی صاحب نہیں.
فوراً صدر صاحب کو بلاتے، میں مسئلہ پوچھا مفتی صدر صاحب جواب دیا نہیں، سبا کو آؤ، بولے کیا ہے ان کے پاس علم نکالو. چھوٹے چھوٹے اماموں کو نکالنا، تو موبائل میں سے کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنا تو بھی ذرا مشکل ہے، مسجد سے امام کو نکالنا اتنا آسان ہے. ایک مرتبہ ایک مسجد کے صدر صاحب شیطان سے مل کے کہتے، بھئی یادگیر کے صدران کو نہیں بولے ابا میں، ارے بابا میں آ گیا، اللہ اکبر، ابھی اتنی فضیلت بتایا، میں آپ کے سامنے یہاں کے صدران کو کندھی بھی بنوں گا. ایک صدر صاحب کی شیطان سے رستے میں ملاقات ہوگی، کہتے شیطان بولا، کہتا سلام کرو صدر صاحب. صدر صاحب بولے، کہتے میں صدر، تو منجے کر. میں صدر، تو منجے کر. شیطان بولا، کہتے تمہیں اب پیدا ہوئے سو، میں ہزاروں سال پہلے پیدا ہوں، منجے کر. نہیں تو منجے کر. اچھا ایک کام کریں گے، تمہیں کون سا بڑا کام کرے وہ رکھو، میں کون سا بڑا کام کیا وہ رکھ دوں، کس کا بڑا کام رہتا کہ اسے سلام کرنا. شیطان خوش ہوگا، کہتے ہیں میرے سے بڑا کون کام کر سکتا ہے. فوراً ملا، کہتے ہیں صدر صاحب کان کھول کر سن لیو، میں اتنا بڑا کام کریا ہوں کہ جنت سے آدم کو باہر کریا. صدر بولا، کہتے جا رے میں امام کو مسجد سے باہر کریا، جا رہے میں امام کو مسجد سے باہر کریا. فوراً شیطان بولا، السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ اکبر کبیرہ. امام عاصم قرات کے امام، جیسے فقہ کے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہے، ویسے قرات کے امام کون؟ امام عاصم. مسجد نبوی میں 70 سال امامت کی ہے. ریاض بھائی توجہ، 70 سال امامت کیے. سبحان اللہ العظیم. عظمت قرآن کی بات آ گئی تو کر رہا ہوں، اور قرآن کی بات استقبال رمضان میں کرنا، استقبال رمضان سے باہر نہیں. رمضان تو ایک مہینہ تھا، رمضان مبارک بنا، رمضان مبارک بنا قرآن سے. میرے نبی کے آنے سے پہلے رمضان تھا، میرے نبی آئے، قرآن رمضان میں نازل ہوا، تو اب وہ صرف رمضان نہیں، رمضان المبارک. مبارک کا تو کون؟ وہ ہمارا دوست ہے نا، انہیں مبارک، رمضان المبارک. وہی کالی رات، وہی کالا دن، وہی 7 دن، وہی 24 گھنٹے، وہی گھنٹے کے 60 منٹ، وہی جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات. کیا فرق ہے؟ اللہ فرماتا ہے تجھے نہیں معلوم، فرق اس مہینے کا یہ ہے کہ ہم نے اپنا کلام اس مہینے میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک پوائنٹ، نقطہ. رمضان کالے رات، اجالے دن، 24 گھنٹے کا دن، 7 ہفتے کے دن میں قرآن داخل ہو گیا تو رمضان مبارک بنا کہ نہیں بنا؟ وہی قرآن ان کے سینے میں بھی داخل ہوا. آج تک انہوں کئی کو ہم نہ مبارک نہیں بنے سو. انہوں کیوں مبارک نہیں بنے؟ کیوں مبارک نہیں بنے؟ پڑھو نوجوانوں، قرآن پڑھو، اللہ کے پاس قرآن کے علم کی دعا کرو. کتنے نوجوان ہیں پیدا ہو کر 20 سال گزر گئے. ریاض بھائی میری بات پر یقین کرو، پیدا ہو کر 20-25 سال ہو گئے، آج تک ایک مرتبہ بھی قرآن ان 2 ہاتھوں سے اٹھانے کی توفیق نہیں ملی. ہے نہیں ایسے؟ 40-50 سال ہو گئے،
اب تک نہیں اٹھائے اللہ کے کلام کو ایسا جو تاقوں میں رکھا ہوا ہے۔ میری آپا تو بھی نہیں اٹھائی، میری اماں تو بھی نہیں اٹھائی۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، بات و عنوان ادھورا چھوڑوں، لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ۔ امام عاصم 70 سال مسجد نبوی میں امامت کرے، جب بھی وہ مسجد کو آتے ایسی خوشبو آتی کہ پورے مدینے میں کوئی ویسی خوشبو استعمال کرتا ہی نہیں۔ اور اللہ جلد سے جلد حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، پہلی فرصت میں جانے کا ارادہ کریں، آپ جا کر دیکھیں، قسم اللہ کی مدینے میں ایک عجیب خوشبو رواں دواں رہتی ہے، وہ کسی دکان میں وہ خوشبو ملتی نہیں۔ یہ احساس سچا احساس بتا رہا ہوں میں آپ کو، سچا احساس۔ موت کے وقت ان ہونٹوں سے کلمہ نصیب ہو، نبی کے قدم مبارک کے قریب، جالی کے قریب میں نماز پڑھنے کا ایک مرتبہ اتفاق ہوگا، پولیس والا نہیں تھا تو کود کو جا کو 2 رکعت جلدی نماز پڑھا، اندر سے جو ہوا آئی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ نبی کے روضے سے لگ کر آئی نہیں، میں نے جو خوشبو وہاں سونگھی وہ خوشبو میں سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے، لیکن کہیں نہیں مل سکتی خوشبو۔ آپ محسوس کر کے دیکھیں۔ اور عرب والے اتنا عطر استعمال کرتے ہیں، آج بھی زیادہ سے زیادہ پیسہ وہ لوگ ہیں نا عطر میں لگاتے ہیں، تحفہ بھی دیے تو ایک دوسرے کو عطر دیتے ہیں، قیمتی عطر۔ جدہ میں ایک مرتبہ میں عطر کے دکان کو گیا، عطر کا تو سمجھتے ہیں نہیں، عطر کے دکان کو گیا، عطر کے دکان کو، زبردست عطر کے دکانہ وہاں، یہاں کے سونے کے دکانہ ویسے نہیں رہیں گے جیسے عطر کے دکانہ وہاں، دیکھیں نہیں، عطر کے دکانہ، سونے کے دکانہ ویسے نہیں رہیں گے۔ اور عطر ڈالنے کا جو شیشہ ہوتا ہے نہیں، وہ اندر سے اس کی جگہ کم بھی ہو تو وہ شیشے کی کانچ کی خوبصورتی کیا مولانا، زبردست۔ ایک خوبصورت دکان کے اندر گھسا میں، فوراً انہوں نے پوچھا منائن کہاں کے؟ میں بولا انڈیا تال ہنا۔ عرب والے آئے تو کاؤنٹر الگ، انڈیا والے آئے تو کاؤنٹر الگ۔ اسے معلوم انڈیا والے کتنے مالدار ہی بول کر، اسے معلوم تھا کہ انڈیا والے وہاں کا عطر خرید نہیں سکتے بول کر، ادھر بلایا، میں دیکھا خوشبو تو ہے، میں بولا ادھر لا معافی ہنا تھا۔ بعد میں وہاں ایک دوست تھے میرے، انہوں نے کہا نہیں مولانا یہ خاص لوگ عرب کے بڑے بڑے جدہ کے، مکے کے، مدینے کے اطراف اکناف کے خاص لوگ آ کر خریدتے ہیں، انشاءاللہ میرے طرف سے میں تمہیں ایک عطر تحفے میں دے تو مولانا بول کر انہوں پوری شاپنگ کرا کو، میں میرے طرف سے عطر لینا تھا لے لیا۔ اس کے بعد رخصت ہوتے وقت انہوں اتنا عطر کا ایک چھوٹا سا باٹل دیے، میں سمجھا اچھا مند عطر دیں گے، انہوں اپنے طرف سے تحفہ کا تو اتنا تو دیں گے سمجھا ہوں، اتنا انہوں دیے کتا، وہ باٹل اتنا بڑا تھا، جنازہ بڑا مردہ چھوٹا، جنازہ بڑا مردہ چھوٹا، یہ تو بعد میں میرے دوست کو مکہ پہنچنے کے بعد کہ آج ہی اتنی چھوٹی حضرت معلوم کیا تم نے وہ عطر کتنا بول کر، کتنا تمہیں انڈیا میں وہ عطر ملتا تو نہیں، ملیا تو بھی 13,000 روپے حضرت، وہ 13,000 روپے۔ حضرت امام عاصم جب نماز پڑھانے کے لیے آتے، پوری مسجد معطر
تر ہو جاتی۔ ایک شاگرد ایک مرتبہ پوچھ ہی ڈالے، حضرت آپ آتے ہیں تو ایک عجیب خوشبو ہوتی ہے، جو خوشبو ہم نے کہیں نہیں سونگھی۔ جا کر ہم بازار میں بولتے، آپ کے دکان سے عاصم عطر خریدتے ہیں؟ آپ کے دکان سے عاصم عطر خریدتے ہیں؟ نہیں۔ ہم نے مدینے کے تمام دکانوں میں پوچھ لیا، عاصم امام مسجد نبوی عطر خریدتے ہیں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کہاں سے یہ عطر خریدتے ہیں؟ یہ عطر آپ کہاں سے خریدتے ہیں؟ امام عاصم نے کہا کہ نہیں بابا، کچھ نہیں، تم لوگ جو لگاتے وہی لگاتا ہوں، ٹال مٹول کر دیے۔ کسی نے ہاتھ پکڑ کر پکڑ ہی لیا، کہا کہ صاحب قبر کا واسطہ بتا دو یہ عطر تم کہاں خریدتے ہو؟ امام عاصم نے جب واسطہ نبی کا سنا تو کہا یہ جو حقیقت ہے بتاؤں گا، میری زندگی میں اسے افشا نہیں کرنا، میری زندگی میں ایشو نہیں کرنا، میرے مرنے کے بعد اسے پھیلانا۔ امام عاصم نے کہا کہ میاں ایک مرتبہ خواب میں نے نبی آخر الزمان خاتم النبیین والمرسلین کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پہ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر تشریف فرما، عمر، عثمان و علی، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حاضر ہوا، مسجد بہت نورانی تھی، خوشبو تھی۔ جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا، میری نظر منبر پر پڑی، منبر پر میرے نبی کا چہرہ نظر آیا، مجھے جہاں جگہ ملی صحابہ کے پیچھے وہاں بیٹھ گیا۔ آقا نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، عاصم قریب آ جاؤ، عاصم قریب آ جاؤ، اور صحابہ سے فرمایا میرا عاصم آ رہا ہے، اسے راستہ دو۔ جسے نبی کہہ دے کہ میرا عاصم، کیا ہوگی بات؟ میرا عاصم آ رہا ہے، راستہ دو۔ صحابہ راستہ دیتے ہیں، پلٹ پلٹ کر اسے دیکھ رہے ہیں، جسے نبی نے کہا کہ میرا عاصم آ رہا ہے۔ حضرت امام عاصم قاری قرآن، عاشق رسول، راستے کے بیچ سے با ادب، کہیں صحابہ کو کوئی ٹکر نہ لگ جائے، بڑے احتیاط کے ساتھ منبر کے قریب پہنچتے ہیں، نظریں جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عاصم اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ عاصم۔ حضرت امام عاصم ذرا قریب گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا عاصم اور قریب آ جاؤ۔ امام عاصم اور قریب گئے، نبی نے فرمایا کہ عاصم اور قریب آ جاؤ۔ میں اللہ کے رسول سے اتنا قریب ہو گیا کہ آپ کے جسم مبارک کی طبعاً جو گرمی ہوتی ہے، طبعاً یہ لفظ کہا میں، ورنہ تو میرے نبی کے جسم کی گرمی سے جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ انسان کے جسم میں، طبیعت میں ایک گرمی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے ادباً بڑے ہی احتیاط کے ساتھ کہا طبعاً جو گرمی ہوتی ہے۔ امام عاصم فرماتے ہیں میں نے اس گرمی کو محسوس کیا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ عاصم یہ کیا چہرہ جھکائے بیٹھے ہو، ذرا چہرہ اٹھاؤ، کیونکہ بڑوں کے سامنے چھوٹے آنکھ ملا کر چہرہ دکھا کر بات نہیں کرتے۔ یہ وہاں کا بھی ادب، یہاں کا بھی وہی ادب ہونا چاہیے۔ باپ سے بات کرو چہرہ جھکا کر، ماں سے بات کرو چہرہ جھکا کر، عالم سے بات کرو چہرہ جھکا کر، ماما تائبہ چاچا سے بات کرو چہرہ جھکا کر، یہاں تک کہ مجلس و محفل میں بیوی اپنے شوہر سے بات کرے گی، نظریں جھکا کر با ادب بات کرے گی۔ کمرے کا ماحول کچھ اور ہے، اجازت کچھ اور ہے، وہ مسئلے میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن بڑوں سے جب بات کرو گے، نظریں جھکا کر بات کرو گے۔ ایک پیغام دوسرا دینا چاہتا ہوں، یادگیر کے مسلمانوں، ادب ہمارا چہرہ ہے، ادب ہماری شان ہے، ادب ہماری دولت ہے،
ادب ہماری پہچان ہے. آج نوجوانوں کے اندر سے وہ ادب ختم ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں, آپ ناراض نہیں ہونا, تم میرے بھائی ہو, تم میرے بھائی ہو, خون کا رشتہ نہیں تمہارے سے, دودھ کا رشتہ نہیں تمہارے سے, لیکن اس سے زیادہ افضل اور اس سے زیادہ اہم رشتہ میرا تمہارے سے, تمہارا میرے سے ہے. اور وہ رشتہ بیان کرتا ہے قرآن, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. تمہارا میرا ایمان ایک ہے, تمہارا میرا کلمہ ایک ہے, تمہارا میرا عقیدہ ایک ہے, تمہارا میرا اللہ ایک ہے, تمہارا میرا نبی ایک ہے. تم بھی اس نبی کو آخری نبی مانتے ہو جو عقیدہ بھی ہے حقیقت بھی ہے. اس نبی کو میں بھی آخری نبی مانتا ہوں, عقیدہ بھی ہے حقیقت بھی ہے. تمہارے گھروں میں مقدس جو کتاب ہے وہ کتاب میرے سینے میں الحمدللہ موجود ہے. اتنے حوالے دے کر کہنا چاہتا ہوں, آج تمہارے پاس بھی ادب نہیں ہے. میں کوئی پرانا بوڑھا نہیں اور 1800 1600 1500 سال کا نہیں, میں بھی 1970 میں پیدا ہوا اور آپ بھی اسی سے قریب و آگے پیدا ہوئے ہوں گے. 2000 کا تمہارا دور ہے, 2000 کا میرا دور ہے, لیکن ہم نے اپنی مختصر سی زندگی میں ادب کو دیکھا تھا. کبھی ہم نے ہمارے باپ کے سامنے بغیر ٹوپی کے نہیں آئے, کبھی ہم نے ہمارے استاد کے سامنے بغیر ٹوپی کے نہیں آئے, کبھی ہم نے ہمارے ماما کے سامنے بغیر ٹوپی کے نہیں آئے. ہمارے چاچا کا بھی قریب انتقال ہوا, خدا مغفرت کاملہ فرمائے. ہمارے چاچا کے سامنے ہمیں کبھی بغیر ٹوپی کے نہیں آئے. اماموں کے سامنے آنا تو بہت دور کی بات ہے, یہ ہمارا عمل نہیں تھا, ہمارے دور کے ہر ساتھی کا یہ عمل تھا. آج نوجوانوں تمہارے ادب کو کس کی نظر لگ گئی, کیا زنگ پکڑ گیا, کس نے تمہاری تربیت کی ہے؟ تم اپنے سروں میں ٹوپیاں نہیں پہنتے, کیا ہو گیا تمہارے سروں کو, تمہارے سروں کو کیا ہو گیا؟ تمہارے بالوں کو تولیں گے, ٹوپی ہلکی ہوگی, تمہارے سر کے بال وزنی ہوں گے, تم سر پہ وہ بال برداشت تو کر سکتے ہیں, لیکن ہلکی ٹوپی تم برداشت نہیں کر سکتے. ادب نہیں تو دین نہیں. من لا ادب لہو لا دین لہو, جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے. دین کا ادب سے, ادب کا دین سے چولی دامن کا تعلق ہے. علماء کے سامنے آؤ, حفاظ کے سامنے آؤ, اہل اللہ کے سامنے آؤ, مسجد کے اندر جاؤ, مدرسے کے اندر جاؤ, ولی کے مزار کی زیارت کے لیے جاؤ, خانقاہ کو جاؤ. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, ابھی سے ادب پیدا کرو, ابھی سے ادب پیدا کرو, اس سے محبت کا اظہار کرو. سروں میں ٹوپیاں پہنو, یہ زمانہ تھا بلکہ پیغمبر کی شریعت اور اس کا ادب تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کبھی نگاہ اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے. آج نوجوان کیا اصلاح معاشرہ بیان کروں, کیا فضیلت رمضان بیان کروں, کیا استقبال رمضان بیان کروں, کیا تمہارا ادب بیان کروں؟ ٹوپیاں پہنو, پہنو ٹوپیاں. 10 لاکھ کا تمہارا لباس زمانے کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ محمد کا غلام ہے. 10 روپے کی ٹوپی پکار پکار کر کہتی ہے کہ یہ دیکھو محمد کا غلام ہے. تمہارے 2000 کے جوتے تمہاری پہچان نہیں. 5 10 15 20 لاکھ 1000 لاکھ 2 لاکھ کا ڈس تمہاری پہچان نہیں. تمہارا گھر, تمہاری دکانیں, تمہاری سواریاں تمہاری پہچان نہیں. تمہارے سر کی یہ ٹوپی تمہاری پہچان ہے, یہ داڑھی تمہاری پہچان ہے. امام عاصم کو اللہ کے رسول نے فرمایا, عاصم یہ کیا سر جھکا کر بات کر رہے ہو, کیا ہم کو دیکھنا تمہیں پسند نہیں؟ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. کون ایسا ہوگا جو نبی کو نہ دیکھے؟ یہ زمین آج بھی, یہ آسمان آج بھی. میں تو چاند کو, میرے رب کی قسم ایک عشق بتا رہا ہوں, میں چاند کو جب بھی دیکھتا ہوں دعا پڑھتے ہوئے, کیونکہ چاند دیکھے تو دعا پڑھنا نہیں. اب رمضان کا چاند انشاءاللہ تعالیٰ دکھ جاتا 10-12 دن میں انشاءاللہ تمہیں بھی اوپر چڑھ کو دیکھو چاند دکھتا کیا. بول کو دیکھنے کی تو فرصت نہیں آپ کو, الٹا مولوی صاحبہ کو فون کر کو حضرت چاند دکھ گا. چاند ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ چاند آسمان میں نہیں ہمارے گھر میں نکل رہا ہے. بنگلور کی بات بول رہا ہوں, یہاں بھی ہوا چنا. ہمیں تراویح کی ٹینشن میں رہتے ہیں کیونکہ مسلح میں قرآن پڑھنا سونا صاحب
معمولی بات کیا، مصلی میں قرآن پڑھنا سو، مصلی کا تو کیا ساس کا گھر، ہاں مصلی کبھی کھڑ کے دیکھو، ہمیں بھی کھڑنے کی 7-8 سال پریکٹس کر کو بعد میں یہ پلروں میں کچھ پاور آیا نہیں کہ حضرت آج بھی مولانا 25-30 رمضان گزار دیے، تراویح کے مولانا 20-25 گزار دیے، آج بھی پیچھے اگر کوئی ہمارا استاد آیا معلوم ہو جائے تھر کاپتے۔ ہاں شادی ہوتی یادگیر میں، ارے بولو رے با، نہیں ہوتی کہ تو بھی بولو، رشتے لگا تو، لیکن فری رشتے، جوڑا نہیں، گھوڑا نہیں، پلنگ نہیں، بیرونی کر لیتی ہیں۔ دیکھو منڈی ہلتی کا، دیکھو پیچھے دیکھ لو ایک بوڑھے میاں کی منڈی ہل رہی ہے، ہلی تو ہلی، اسے کیا ہوا؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ضرورت رہی تو شادی کر لینا، شادی کے بغیر کون بھی نہیں رہنا۔ دیکھو انکل گھر کے نہ گھاٹ کے، فقط پارلیمنٹ کے۔ شادی نہیں ہوئی رہی تو شادی کر لیو، سمجھ میں آئی بات ہے؟ شادی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، یہ زندگی کی گاڑی منزل تک پہنچنے کی دلیل ہے۔ ایک گاڑی کو کم سے کم 2 چاکاں تو بھی ہونا نا، ایک چاک والی کو سی بھی گاڑی ہے، وہ سرکس گرکس میں کہاں بھی رہنگی، وہ ہتھی کے دانتاں دکھانے کے چبانے کے نہیں، وہ سرکس کی چاک ہے، زندگی کی چاک نہیں۔ زندگی کی گاڑی کے لیے کتنے چاکا ہونا؟ 2 چاکا ہونا۔ چاک بولے تو سمجھتے ہیں آپ نہیں سر؟ ٹائر، ٹائر سمجھا نہیں تو بولو نا با، سن لگو جاری، ٹائر، پھیا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ زندگی کی گاڑی کے لیے کتنے ٹائروں کی ضرورت ہے؟ 2 ٹائروں کی ضرورت ہے۔ ایک ٹائر کی گاڑی کبھی دیکھے نہیں دیکھے؟ اگر ایک ٹائر کی گاڑی دیکھے تو کہاں دیکھے؟ وہ سرکس میں دیکھے۔ سرکس کا مال الگ ہے، ماحول الگ ہے۔ غرض یہاں بات کیوں شادی کی آ گئی؟ شادی ہوتی نوشوں کو بٹھا کو قاضی صاحب نکاح پڑھاتے، قرآن کی آیت پڑھاتے، ہمارے بنگلور میں یہاں بھی ویسا نا، اس کے بعد دفتر کھولتے، پیپر کاغذات کھولتے، اس کے بعد کس کی بیٹی، کون گواہ، کون وکیل، کتنا مہر، سب بولتے نہیں بولتے۔ اس کے بعد نوشوں کو پوچھتے، کیا بھائی کیا آپ نے قبول کیا؟ پوچھتے نہیں پوچھتے یہاں پر؟ تو اب خالی انہیں جواب کیا دینا سو؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا، اتنا نہ بولنا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، میں نے قبول کیا بولتا کیا؟ اتنا بولنے کا رہتا تھا، کیا ہوتا تھا کہ خالی بولنا سا کیا میں نے قبول کیا الحمدللہ، وہ بولنے کے واسطے اٹک جاتا ہے۔ مصلی میں قرآن پڑھنا نا، چاند دیکھو، رمضان کا چاند دیکھو، دعا پڑھو۔ فضائل میں آتا ہے چاند دیکھ کر جو آدمی دعا پڑھتا ہے اللہ اسے ایمان کی موت عطا فرماتے ہیں۔ دعا کیا؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے چاند تیرا میرا رب ایک ہے، تو رب نہیں۔ آج ہمارے ملک میں زبردستی کرتے ہیں سوریہ نمسکار کرو، سوریہ نمسکار کرو۔ کیا ضرورت ہے ہمیں سوریہ نمسکار کی؟ اگر سورج تمہارا خدا ہے، چاند تمہارا خدا ہے، تم پرستش کرو۔ چاند تمہارا خدا ہے، سورج تمہارا خدا ہے،
تم کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ چاند کو پیدا کرنے والا ہمارا خدا ہے، سورج کو پیدا کرنے والا ہمارا خدا ہے۔ تم مخلوق کو خدا بنائے ہو، ہم خالق کو خدا مان بیٹھے ہیں۔ ہمارا رب کسی سے پیدا نہیں ہوا، ہمارا رب سب کو اپنے فضل اور قدرت سے پیدا کیا ہے۔ چاند دیکھ کر دعا پڑھو رمضان کا، ایک دوسرے دیکھو چاند۔ ایک عورت پوچھی، حضرت ہمیں بھی دیکھ سکتے کیا؟ میں بولا کتیا کیوں کی دیکھ لی؟ شادی محل میں غیر مردہ ہی دیکھ لی، پوچھی نہیں۔ حضرت میں بہن بھائی کو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ بھائی جان کو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ کب بھی پوچھی کیا؟ حضرت میں چچا کے بیٹے کو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ کب بھی پوچھی۔ حضرت خالہ کے بیٹے کو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ پوچھی۔ چاند کو ایک ہی پوچھے، چاند کو دیکھوں کیا؟ چاند سے پردہ نہیں، لیکن اماں فاطمہ کا پردہ دیکھو۔ جس کی زندگی میں پردہ ہوتا ہے نا، وہ کتنا احتیاط کرتے ہیں دیکھو۔ یادگیر کی مائیں اور بہنیں، اگر خاموشی سے تم سنتی ہو تو یہ واقعہ استقبال رمضان کے سائے میں تمہیں دیتا چلوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، شرم، حیا۔ ایک مرتبہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ فاطمہ کے ابا صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے گئے، رمضان کا خوش ہو جاتے اور گھر آتے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، فاطمہ کے گھر بھی جاتے ہیں۔ فاطمہ نے ابا کا استقبال کیا، فرمارز کیا تشریف لائے ابا حضور۔ اللہ کے رسول نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ مبارک ہو رمضان۔ ابا حضور چاند نظر آ گیا؟ ہاں بیٹی چاند نظر آ گیا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ نہیں ابا، شرم آتی ہے۔ جن کی گھر کی عورتیں آئی ہیں ان کو سنانے کی ضرورت نہیں، جن کے گھر سے مستورات نہیں آئی ہیں کم سے کم یہ واقعہ تو سناؤ۔ سنائیں گے؟ ہمت رہی تو سناؤ، نہیں تو نکو۔ ہمیں جتنا جوروں سے ڈرتی ہوں اتنا تو شیطان سے بھی نہیں ڈرتے۔ ابا نظر آ گیا چاند؟ ہاں بیٹی نظر آ۔ تو نے نہیں دیکھا؟ مطلع تو صاف تھا، آسمان صاف تھا، ابر نہیں تھا، صاف نظر آ رہا تھا بیٹی۔ پورا مدینہ دیکھا، پورا اسلام دیکھا، پورے مسلمان دیکھے، تو نے نہیں دیکھا؟ نہیں ابا، شرم آتی ہے۔ بیٹی چاند دیکھنے میں شرم کیا ہے؟ ابا آپ ہی کی تو بیٹی ہوں، آپ ہی کی تو بیٹی ہوں۔ آج اگر مجھ میں اتنی شرم نہ ہو تو پھر آپ کی امت کی بیٹیوں میں شرم کہاں آئے گی؟ آپ کی لگتے جگر ہوں ابا حضور۔ بیٹی چاند؟ ہاں ابا چاند دیکھنے شرم آتی ہے۔ میرے شیخ نے لکھا واقعہ، نزہۃ المجالس میں واقعہ لکھا ہے، متعدد کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ چاند دیکھنے شرم آتی ہے، کیوں بیٹی؟ اس لیے کہ جس چاند پر غیروں کی نظر پڑی ہے، غیر مردوں کی نظر پڑی ہے، اس چاند کو دیکھتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ جس چاند پر غیر مردوں کی نظر پڑی ہے، اس چاند کو دیکھتے ہوئے ابا حضور مجھے شرم آتی ہے۔ کوئی گھر کا مرد سنا دے یہی بہتر ہے۔ اب مولانا مزمل آئے تھے، مولانا فرید آئے تھے، چاند دیکھو، بولے عورت ابھی سیکنڈ فلور فرسٹ فلور کو چلے گئے، یہ نوجوانہ وہ چاند دیکھو، یہ چاند دیکھ لے کو رہتے ہیں۔ بات صحیح کہ نہیں حضرت؟ آج نظروں کا بریک ختم ہو گیا، ہر نظر کے پیچھے 10 شیطان لگے ہوئے۔ جوان کی کیا نظر، بوڑھے کی نظر بدل گئی،
जवान जवान पे क्या नजर डाले, जवान बूढ़ी को भी नहीं छोड़ रहा है। मैं तो सिर्फ आस लगा के जा रहा हूं, सुन लेना उलमा से, रमजान में कोई अपने नजरों का गलत इस्तेमाल न करो। पानी पीने से रोजे का जिस्म टूटता है, नजरों के इस्तेमाल से रोजे की रूहानियत टूट जाती है। रोजे की रूहानियत टूट जाती है। नजरों का खास तौर पर रमजान में इस्तेमाल करना, बल्कि जिन नौजवानों के हाथ में मोबाइल संभलते नहीं, उन नौजवानों से कहता हूँ रमजान ख़त्म होने तक मोबाइल न उठाओ। अगर रोज़े कबूल हो गए तुम उठाना भी चाहोगे, अल्लाह उठाने नहीं देगा। 2-3 मिनट में बात ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि हम नहीं वैसी बात नहीं बेटा, कोरोना के आने का टाइम है। तुम्हें आराम से बोल डालती, कोरोना आराम से आता नहीं। हाँ अलबत्ता कोरोना से बात हुई तो फोन करके बोलो 12 के बाद आती कि तुम ही बैठ तू। कानून को हाथ में नहीं लेना। समझ में आई बात है? 9:30-10 का परमिशन मिला, हमें कानून बनाने वाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं हैं। इतना काफी है। इमाम आसिम मूसा का वाक़िया बयान कर दूं तो बात ख़त्म हो जाए, फिर कभी मौका मिलेगा। इसीलिए शुरू में बोला था यादगीर मेरे वास्ते नवा नहीं, मैं यादगीर के वास्ते नवा नहीं। अब तो इतनी मरतबा मैं सही बोल रहा हूँ ना, फिर अल्लाह की कसम खाता हूँ यादगीर की दावत को मैं नजात समझता हूँ। मैं तो गुजारिश करता हूँ मौलाना गवाही, मौलाना अगर मेरी ज़रूरत पड़ी एक फ़ोन कर दीजिए, इंशाअल्लाह ताला मैं अपने तौर पर आ जाऊँगा, क्योंकि जन्नत मिलने का अगर कोई इस वक्त शहर है तो वो यादगीर है। सच कहता हूँ जी। वजाहत इस बात की, यहाँ खत्म नबूवत पर हमला करने वाले हैं, और जो खत्म नबूवत की हिफाजत करता है, और जहाँ खत्म नबूवत की हिफाजत होती है वहाँ जन्नत न मिले तो फिर क्या मिले? हाँ मैंने शब बारात में भी कहा था कि खत्म नबूवत का मिंबर बनने का मौका मिल जाए फौरन मिल जाओ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मिंबर बाद में बनना, जमीयत उलमाए हिंद के मिंबर बाद में बनना, मिली काउंसिल के मिंबर बाद में बनना, किसी बैतुल माल के मिंबर बाद में बनना, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के मिंबर पहले बन जाओ। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आखिरत में नजात है, दुनिया में मरने से पहले नबी का दीदार है। माँ पे इज्जत, माँ की इज्जत पर हमला हो छोड़ दो, बाप की इज्जत पे हमला हो छोड़ दो, बहन की इज्जत पे हमला हो छोड़ दो अगर तुम चाहते हो, लेकिन उसे कभी माफ़ नहीं करना, उसे कभी माफ़ नहीं करना जो मेरे नबी के खत्म नबूवत पर हमला करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। उसे देखना भी हराम है, सुव्वर को देख लो, उसे ना देखो जो मेरे नबी के खत्म नबूवत पर मुदाखलत करता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, आप उनको हाथ तक न मिला हो जो मेरे नबी के खत्म नबूवत में मुदाखलत करता है, वरना वो हाथ किसी भी किस्म में काम नहीं आए। गर्ज मेरे दोस्तों, इमाम आसिम रहमतुल्लाही अलैह आकर बैठे। अताउल्लाह शाह बुखारी का वाक़िया भी छोड़ देता हूँ, अशार भी छोड़ देता हूँ, क़ानून क़ानून है। जनाब रियाज साहब ने कहा कि मौलाना रमज़ान के मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, कभी आप बुलाओ तो आ जाऊँ, कभी मैं खुद आ जाऊँ, तो बस आप मौका मिल जाए तो आ जाओ, बैठकर इंशाअल्लाह बात करेंगे, ईमान बनाना। अब तो यादगीर को इतना आने का मौका मिला, इतना आने का मौका मिला, शुरू में बोला नहीं मैं, अब यादगीर यादगीर सुनते सुनते हमारे बेगम को भी डाउट होगा।
साथ में लॉकडाउन में भी यादगीर को गए ना, मैं बोला राशन पहुंचाने गया। मसना वसुलासा वरूबा। हजरत इमाम आसिम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आसिम नजरें क्या झुकाए बैठे हो, जरा नजरें उठाओ, तुम्हारा कुरान पढ़ना हमें पसंद है, तुम हमको देखना चाहते हो, हम तुमको देखना चाहते, जरा नजरें ऊपर उठाओ और करीब वो मुंह लेकर आओ जिस मुंह से तुम अल्लाह का कुरान पढ़ते हो, इतना अच्छा पढ़ते हो, मैं मेरे कब्र में तुम्हारी तिलावत सुनता हूँ। और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, मेरे नबी की हयात पर हमारा अकीदा नहीं, मेरे नबी की हयात यकीन। सिर्फ पर्दा हुआ जमीन से, सलामत जिस्म के साथ मेरे आका कब्र मुबारक पर है। आसिम जब तुम कुरान पढ़ते हो, मैं और मेरे अस्हाब कब्र में तुम्हारी तिलावत सुनते हैं, ज़रा मुंह तो करीब करो। हज़रत आसिम सोचने लगे मेरे नबी कोई मीठी चीज़ मुंह में डालेंगे, लेकिन आसिम को भी पता नहीं कि उन होठों का बोसा नबी लेंगे, उन होठों का बोसा नबी लेंगे। मेरे रब की कसम, आसिम के होठों को नबी ने ऐसे बोसा दिया, होठ लगाकर। इमाम आसिम फरमाते हैं नबी के होंठ जब से मेरे होंठ में लग गए, मेरे होठों में ऐसी खुशबू आने लगी है कि खुदा की कसम मैं कितनी मर्तबा भी मुंह धो लूँ, बल्कि हकीकत ये है कुल्ली करता हूँ तो खुशबू वो पानी में भी मुंतकिल हो जाती है। बात लंबी है, कुरान पढ़ो, कुरान उठाओ। कुरान पर हमले हो रहे हैं, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। धंस गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, गर्क दरिया में हुए जुल्म को ढाने वाले। एक एक हर्फ है महफूज यहाँ सीने में, एक एक हर्फ है महफूज यहाँ सीने में। मिट गए खुद यहाँ कुरान को मिटाने वाले। बहुत जल्द वसीम रज़वी मिटने वाला है। कोई किसी को मारने की जरूरत नहीं, किसका मार क्या हो सकता है मेरे रब के मार के सामने, मेरे रब के मार के सामने। रमज़ान को समझो, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या छोड़ना नहीं चाहता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे। एक मरतबा अल्लाह से पूछा, अल्लाह तूने मुझे कितना बड़ा शर्फ अता कर दिया कि मैं तुझे बात करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तू क्या बात करता है मूसा, जब तू मेरे से बात करता है मैं तुझसे बात करता हूँ, तेरे मेरे बीच में 70,000 पर्दे हैं। 70,000 कितने? 70,000 पर्दे हैं। पर्दे हिजाब, एक एक हिजाब की चौड़ाई 70 साल के बराबर। मूसा तू काबिल रश्क तो जरूर है, लेकिन फख्र न कर, तेरे बाद कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो मुझसे बात करेंगे तो ये हिजाब भी नहीं होंगे, ये हिजाब भी नहीं होंगे। मूसा पूछते हैं क्या वो भी अंबिया होंगे? नहीं, अंबिया नहीं, मेरे आखिरी नबी की उम्मत होगी। उम्मत का ये मकाम। हाँ मूसा, उस नबी को मैं रमज़ान अता करूँगा, रोज़े रखेंगे उसकी नबी की उम्मत। रोज़े की हालत में कोई बंदा मुझे बात करता है, पुकारता है, तो उसकी आवाज़ 70,000 पर्दों से पहले आकर रुकती नहीं, बल्कि पर्दे ही हिटा देता हूँ, डायरेक्ट उसकी दुआ व आवाज़ मुझ तक पहुँच जाती है।
وہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ادب کرو، احترام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، فرائض کو ادا کرو، سنتوں کو ادا کرو، نوافل کو ادا کرو، مستحبات کو ادا کرو، تراویح ہرگز نہ چھوڑو، مرد بھی نہ چھوڑے، عورتیں بھی نہ چھوڑے، پورے 20 رکعت تراویح پڑھو، قرآن تراویح میں سنو، قرآن تراویح میں پڑھو، ایکسٹرا بھی قرآن پڑھو، روزانہ 1 پارہ 2 پارہ قرآن پڑھو، کیونکہ رمضان میں جو ایک قرآن ختم کرتا ہے کم سے کم 70 قرآن پڑھنے کا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے، 700 گناہ تک جا سکتے ہیں۔ رمضان میں کوئی گناہ نہ کرو، رمضان میں غیبت نہ کرو، رمضان میں نگاہوں کی حفاظت کرو، چغل خوری نہ کرو، خود بھی اچھا کھاؤ اور اپنے غریبوں کو بھی اچھا کھلانے کی کوشش کرو۔ ایک ایک گھر والے اگر ایک ایک غریب گھر کی ذمہ داری لے لے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اس کا تو رمضان ادا ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، تمہاری زندگی میں برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ انتظام بھی الحمدللہ یہ علماء یہ نوجوان سب کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ترغیب کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے کانوں تک بات پہنچ گئی، دل دماغ میں بات سمجھ میں آ گئی، وہ بھی کسی غریب کے گھر 1 مہینے تک سحری میں 2 اچھے روٹیاں اور 1 دال، افطار میں 2 روٹیاں چاول، بڑے کا ہی صحیح گوشت اگر ان کو مل جائے 1 ٹکڑا بس، ایسے بھی روزداروں کی زندگیاں میرے سامنے آئی ہیں، پورا رمضان 1 ٹکڑا گوشت کھا نہ سکے۔ اور ایسے غریب بنگلور ہی میں نہیں، یادگیر میں بھی ہیں، شاہآباد میں بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کو باہر نکل کر سوال کرنے کے لیے ان کی ضمیر اجازت دے دیتی ہے، کچھ لوگ اپنے ضمیر سے مجبور ہو کر سوال تک نہیں کرتے، ہم کو ان کے ضمیر تک پہنچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ باہر بعد میں جھانکو، پہلے خاندان والوں میں جھانکو، تمہاری بہنوں کی خبر لو، بھائیوں کی خبر لو، تمہاری ماں کے بہنوں کی خبر لو، جو تمہاری خالائیں تھیں، جو بچپن میں ماں سے زیادہ تمہیں پیار کرتی تھی۔ باپ کے بھائی اور بہنوں کا خیال کرو، اس لیے کہ جب تم چھوٹے تھے نا، باپ کا ڈر تھا، چاچا کا لاڑ تھا، باپ مارتا تو چاچا پیٹھ کے پیچھے چھپا لیتا تھا، کرسی کے نیچے بٹھا کر کہاں گیا کہ معلوم نہیں، نہ بڑے بھائی بول کر بتا دیتا تھا۔ آج وہ چاچا غریب ہے، اس کے بچے غریب ہیں، تو ان کا خیال کرو۔ اچھا کھانے کا اگر تمہیں خیال ہے، وہ اچھائی کو 70% پیچھے لے کے جائے، 30% ان کو دے دو۔ یہ جنت خریدنے کا موقع ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، یہی استقبال رمضان ہے۔ عید آتی ہے، ان کے کپڑوں کا بھی انتظام کرو، شوق کے ساتھ نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، دعائیں فجر میں کچھ خاص دعائیں 5-10 کر لو، ظہر میں 5-10 دعائیں، عصر میں 5-10 دعائیں، عشاء میں 5-10 دعائیں، تراویح میں، سحری میں اٹھتے نہیں اٹھتے؟ بغیر سحری کے تو روزہ رکھ لیتے ہیں کہ سحری کرتے نہیں کرتے ہیں؟ ذرا جلدی اٹھو، 4 رکعت تہجد پڑھو، ذرا دعا کرو، روزانہ 25-25 30-30 دعائیں رو رو کر دعا کر لیں گے، 30 دن میں کتنے ہوں گے؟ کتنے مقصدہ پورے ہوں گے ہمارے؟ ہمیں مانگتے نہیں، مصیبتیں جاتی نہیں، مانگیں گے انشاءاللہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ پورے ملک کے لیے دعا کرو، ہمارا ملک بھارت، اس کے لیے دعا کرو، پورے عالم کے لیے دعا کرو، حرمین شریفین کے لیے دعا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔